السلام علیکم، میں ہوں اسلم حیدر۔ آج اسلام آباد میں بڑی باتیں چل رہی ہیں۔ ایک اپوزیشن کی کانفرنس اور بہت ساری باتیں اسلام آباد میں گردش کر رہی ہیں۔ اسلام آباد میں آج ایسا کہا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے، گرینڈ اپوزیشن الائنس نے حکومت مخالف تحریک کا آغاز کر دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں قومی کانفرنس اپوزیشن کی طرف سے، اتحاد کی طرف سے بلائی گئی۔ اس کانفرنس میں جو اس کا انتہائی اہم موضوع تھا وہ تحفظ تحریک آئین پاکستان تھا۔ اس کانفرنس میں سب اپوزیشن کے رہنما، قوم پرست رہنما، سندھ بلوچستان کے پی کے رہنما، صحافی، رائٹرز، وکلاء سب اس میں شریک ہوئے تھے، اور کہا گیا اس کانفرنس میں کہ ہمیں پہلے تو یہ کانفرنس نہیں کرنی دی جا رہی تھی، 3 جگہیں ہم نے تبدیل کی، اس کے بعد یہاں جا کر کانفرنس کرنے میں ہم کامیاب گئے ہیں۔ تو اسلام آباد میں یہ بھی باتیں تھیں کہ پہلے روکا گیا تھا، پھر انہیں اسپیس اور اجازت دی گئی کہ آپ کانفرنس کریں، جس پہ حکومت، ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ حکومت بہت ناراض ہے کہ کیوں انہیں اجازت ملی، کیوں ان کو اس تحریک کا آغاز کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ آگے چل کے معلوم ہوگا کہ یہ جو اتحاد ہے اپوزیشن کا کتنا مضبوط ہوتا ہے، تحریک کا کس طریقے سے تحریک چلتی ہے، اور جو موجودہ حکومت ہے اس کا فیوچر کیا ہوتا ہے۔ یہ ضرور آگے چل کر کچھ ہی دنوں میں ہمیں کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ آج اسٹارٹ تھا، آج شروعات تھی، اور اس میں نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کو بڑی کامیابی ملی ہے۔ آج کی کانفرنس میں انتہائی اہم بات چیت کی گئی، انتہائی اہم لوگ اس میں، کیونکہ اس کا جو تحفظ آئین پاکستان کی بات کی گئی تو لازمی آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، پارلیمنٹ کی حکمرانی، اور جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کو روکنا، یہ سب ان کے موضوع تھے، اور اس پر تفصیلی آج بات کی گئی، جو پورے ملک نے آج کی کانفرنس کو انتہائی غور سے اور انتہائی سنجیدگی سے دیکھا، کیونکہ بہت سارے عرصے کے بعد پھر اپوزیشن ساتھ مل گئی ہے اور اتحاد ایک نیا بننے جا رہا ہے۔ آج کے اس کانفرنس میں جو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ آئین، قانون کی بالادستی، جمہوریت، نظام عدل کی آزادی کے لیے ہم سب متفق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آمروں نے جب بھی آئین کو توڑا، اس کے جو نقصانات جمہوریت کو ہوئے، جو معاشی طور پر نقصان ہوئے، جو سیاسی طور پر ہوئے، اس کے جو نتائج ہیں وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں، اور ملک میں پریشانیاں ہیں، افراتفری ہے، نفرتیں ہیں، وہ سب اس وجہ سے ہے کہ آئین کو ہٹا کر رکھا گیا، آئین کو فالو نہیں کیا گیا۔ آج کی جو کانفرنس ہے اس میں محمود خان اچکزئی صاحب نے انتہائی اہم باتیں کی۔ ان اہم نقطوں پر میں آج آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں، ہم یہاں سے اگر سٹارٹ لیں، وہ کہتے ہیں کہ جو جاسوسی ادارے ہیں وہ کسی بھی جو بھی ملک ہے ان کے سوا نہیں چل سکتا۔ جاسوسی ادارے کان اور آنکھ ہوتے ہیں ملکوں کی، مگر بدقسمتی سے ہمارے جاسوسی اداروں نے خود لوگوں کو کرپٹ کیا اور ان کی فائلیں بنائی۔ وہ سوویت یونین کا ذکر کرتے ہیں کہ سوویت یونین میں صدر، وزیر اعظم، وہاں کے اہم جو ارکان ہوتے تھے وہ ان اداروں کی سرنگوں سے نکل کر آتے تھے، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ سوویت یونین بکھر گئی اور اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ محمود خان اچکزئی کا جو خاص طور پر جو ٹاپک رہا ہے، جو موضوع رہا ہے، وہ چھوٹے صوبے، ان کے حقوق، سندھ بلوچستان کے پی، ان کے زیادتیاں، وہ ہمیشہ ان کے ذکر کرتے رہیں، اور محمود خان اچکزئی کو ان صوبوں میں انتہائی
عزت اور احترام سے اور دیکھا جاتا ہے، اور ان کی باتیں انتہائی سیریس لی جاتی ہیں، کیونکہ محمود خان اچکزئی ہمیشہ دلوں کی بات اور سچ کی بات کرتے ہیں۔ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ واحد جی ایم سید تھا سندھی جس نے پاکستان کی قرارداد کے حمایت کی اور قرارداد لائے، اور اس کو بعد میں جو تکلیفیں دی گئی وہ ہمارے سامنے۔ وہ کہتے ہیں کہ سمند خان اچکزئی، خان غفار خان، جی ایم سید اور یہ بلوچ قوم پرست رہنما، انہوں نے ہمیشہ حقوق کی بات کی، آئین کی بات کی اور حق سچ کی بات کی، جس پر ان کو بہت بڑی سزائیں دی گئی اور پوری عمر انہوں نے جیلوں میں کاٹی، اور ان کا جو آنے والے جو نسل ہیں وہ آج تک وہ ان پر یہ حاوی ہیں باتیں کہ ان کے بڑوں کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں۔ وہ کہتے ہیں آج کی اس اسپیچ میں محمود خان اچکزئی انتہائی اہم بات کرتے ہیں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ سندھیوں کو آئینی ضمانت دی جائے کہ ان کے ساحل وسائل، ان کا حق ان کے بچوں کے پاس ہوگا، تو پھر سندھی آپ کے ساتھ چل پڑیں گے، اور کوئی بھی پھر آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ احتجاج کرے گا نہ نفرت کرے گا، مگر اب آئینی جو ضمانتیں ہیں وہ آپ کو دینی ہوں گی، تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آج تک آئین کو توڑا گیا، چھوٹے صوبوں کے حقوق، ان کی کلچر ہو، ان کی زبان ہو، ان کے حقوق ہو، وسائل ہو، پانی ہو، معدنی وسائل ہو، وہ سب پر ان سے چھوٹے صوبوں سے بڑی زیادتیاں کی گئیں۔ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ سندھی اور بلوچ بچوں کو CRPC 144 کے تحت گولیاں ماری گئیں، جس سے بہت بڑے نقصانات سامنے آئے۔ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ بنگالیوں کو زبان کے بنیاد پر گولیاں ماری گئیں، اور وہ جو گولیاں ماری گئیں، آج اس گولیوں پر پوری دنیا لینگویج، مادری زبانوں کے دن کے طور پر، انٹرنیشنل ڈے آف لینگویج کے طور پر مناتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو یہاں پر ایک مرتبہ ان کے پاس امروٹی صاحب سکھر سے آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سندھیوں کو ہندوستان کا ایجنٹ کر گولیاں ماری جا رہی ہیں، قتل کیا جا رہا ہے، آپ اس پر ہمارا ساتھ دیں۔ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ہم آپ کا ساتھ ضرور دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہمارے اتحاد آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کسی کے بھی ایجنٹ نہیں ہیں، آپ اس ملک کے بانیان ہیں، اور ملک آپ نے ہی بنایا ہے۔ محمود خان اچکزئی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنے بھی 26ویں آئینی ترمیم اور جو ترمیمیں کی گئیں، آئین سے ہٹ کر باتیں کی گئیں، ان کے نقصانات ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ PCO ججز، جو PCO کے تحت جنہوں نے حلف اٹھایا، ان کی سپریم کورٹ سے تصویریں ہٹا دی جائیں، کیونکہ ہمیں اب سچ بولنا ہوگا، ہم سچ بولیں گے تب جا کر تبدیلیاں آئیں گی اور بہتری آئے گا، ملک آگے بڑھے گا۔ اگر ہم نے آج بھی غلط فیصلے کیے اور نہیں کیا جمہوریت کو مضبوط، تو ہم اور بھی آگے بہت ڈسٹرب رہیں گے، اور پریشانیاں آگے ہمارے لیے بڑھیں گی۔ آج کی جو یہ کانفرنس ہے، اس میں انتہائی اہم لوگ سندھ GDA کے رہنما سید زین شاہ، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، صفدر عباسی اور بہت سارے وکلاء، جرنلسٹ، یہ سب آج کی اس اسلام آباد کانفرنس میں شریک ہیں، اور خاص طور پر جو بات چیت چل رہی ہے وہ مختلف جو چھوٹے صوبوں کے حقوق کی باتیں اور جمہوریت کی مضبوطی کی باتیں، اس کانفرنس کو انتہائی اہم دیکھا جا رہا ہے۔ آج جو باتیں ہوئی ہیں اس پر پورے ملک میں غور کے پر ہے، غور طلب ہے کہ یہ جو کانفرنس ہے اس کی اجازت دی گئی، اور پہلے روکا گیا، پھر اجازت دی گئی، اور اپوزیشن اتنے عرصے کے بعد پھر آپس میں ساتھ ہو گئی ہے، اور ایک نیا تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس تحریک میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بلوچستان، KP اور سندھ کے قوم پرست PTI کے جو مرکزی رہنما PTI، وہ سب ساتھ ہوں گے، اور حکومت مخالف تحریک کی طرف یہ کانفرنس کے بعد یہ اتحاد جائے گا۔ اس اتحاد میں ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اور جو جماعتیں ہیں، سندھ کی، بلوچستان کی، KP کی اور پنجاب کی،
سرائیکنگ کی، ان سب کو ملایا جا رہا ہے کہ ایک مضبوط اتحاد بنایا جائے اور اس حکومت کے خلاف اور غیر جمہوری قوتیں ہیں جو ان کی انوالومنٹ ہے اور حکومت کے جو غلط فیصلے ہیں آئین کے خلاف ہیں اس کے خلاف تحریک چلائی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ جن لوگوں نے، محمود خان اچکزئی کہہ رہے ہیں آج کی کانفرنس میں، جن لوگوں نے آئین توڑا اور ہمیشہ جمہوریت کو تباہ کیا ان کو کچھ نہیں ہوا، مگر جنہوں نے آئین بنایا، ایک وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی، ایک وزیر اعظم آج بھی جیلوں میں، عقوبت خانوں میں تکلیفیں برداشت کر رہا ہے۔ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں، انتہائی اہم آج کی ان کی اسپیچ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انداز ہے اور آمروں کا اور جمہوری قوتیں جنہوں نے وفاداریاں کی ان کو غدار کہا گیا، اور جنہوں نے غداریاں کی، آئین توڑا، ان کو وفادار کہہ کر ان کو ہمیشہ آگے رکھا گیا اور نوازا گیا، لیکن جو حقیقی اس ملک کے آئین کے وفادار تھے ان کو تکلیفیں دی گئی۔ تو یہ جو آج کی کانفرنس تھی، یہ کل بھی کانفرنس جاری ہوگی۔ اس کانفرنس میں کل انتہائی اہم لوگ شریک ہوں گے، آج کی کانفرنس میں بھی انتہائی اہم لوگ، اہم رہنما شریک تھے جنہوں نے آج آئین، قانون کی بالادستی، چھوٹے صوبوں کی بات اور انتہائی اہم باتیں کی، اور اس کانفرنس کو انتہائی اہم دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کانفرنس حکومت کے لیے انتہائی ٹف ٹائم ثابت ہوگی۔ مہربانی۔